یہ ہے کہ اس سروے کو کرتے ہوئے پولیس کی ٹیم ساتھ ہونی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیم ساتھ ہونی ہے، ٹیبز ہمارے پاس ہوں گی، ڈیجیٹل ٹیبز، کیونکہ ابھی ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ایک سب سیکٹر کا سروے کیا ہے، اور وہ سروے جو ہے اس سروے کو کر کے جو اس میں تمام کے تمام ایون جو کیمراز ہیں اس علاقے کے وہ بھی اس ایپ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہو جائیں گے. سو اس ایپ کو اور اس ڈور ٹو ڈور سروے میں آپ کائنڈلی ڈیٹا اپنا ضرور دیجئے. ہم نے اسے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں تمام کے تمام ڈیٹا کو انٹر کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس اسلام آباد کی بڑی کلیئر آئے. اسلام آباد میں، سینٹرل اسلام آباد میں، پیریفریز میں تمام کے تمام کون ہے جو کہ باقی مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے آگے یہاں کام کر رہے ہیں، کون ہے یہاں پہ اسلام آباد کے مستقل رہائشی ہیں، کون ہے مہمان ہیں، وہ تمام پروفائلنگ اس کے مطابق ہوگی. جی صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر کہ یہ ہم نے خود نے نا میڈیا ٹیم نے ہم نے ایک سروے کیا تھا. ہم نے سروے یہ کیا تھا کہ جو اسلام آباد کے پروجیکٹ ہیں بڑے اندرون شہر وہ تو پرکشش تھے، لیکن باہر ہم نے جب دیکھا تو آپ کی اہم سیکورٹی کے جو ہیں ہمیں جو ہے ناقص، آپ ناقص کہیں یا جو بھی کہیں، سرکاری گھر تھا ہمیں وہاں پہ کرایہ دار اور گیسٹ ہاؤسز ملے. پہلی بات ہمیں ایسے گھر مکانات غیر ملکیوں کے پاس ملے جنہوں نے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ چھوٹی فیکٹریاں لگائی ہوئی تھیں. اگرچہ آپ نے ابھی بجداخل کر دیا ہوگا ان لوگوں کو، لیکن وہ فیکٹریاں اور وہ تجاوزات یہاں کے مقامی لوگوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں. پہلے یہ بتائیں سرکاری گھروں کو جو گیسٹ ہاؤس جو کرایہ دار ٹھہرائے گئے ہیں ان کا کیا آپ حل کریں گے؟ اور جو گھر تھا اور اس کو فیکٹری بنا لیا یا اس کو پلازا بنا لیا، اس طرح اس کے بارے میں کیا حکمت عملی ہے؟ تھینک یو سر. سر میں بتا کوئی کلپ تھا. میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سروے ہے یہ سروے اسی لیے ہو رہا ہے، خود آپ نے اس کو تمام الیبوریٹ کر دیا، اور ہم یہ سروے کر اس لیے رہے ہیں کہ وی شوڈ نو کہ کون کہاں ہے اور کس طرح سے ہے، تاکہ ہر چیز کو ریگولرائز کیا جا سکے. اور جہاں تک آپ نے وائلیشن کی بات کی یا یہ بات کی تو ریسٹ ایشور دل بی نو وائلیشن اینڈ ول میک اٹ شیور کہ اگر یہ وائلیشنز رہیں گی، دیکھیں نا ہمارے پاس ایک ٹریول آئی بھی ہے، ہوٹل آئی بھی ہے، یہ تمام کے تمام وہ سافٹ ویئرز ہیں جو تبھی زیادہ ان کی ایفیکیسی ہوگی جس وقت ہمارے پاس پراپر ڈیٹا موجود ہوگا. جی جوئی صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا جیسے ڈی سی صاحب بات کر رہے تھے اس ایپ کے حوالے سے، تو کیا یہ جو ڈیٹا جو لیا جا رہا ہے کہ نادرا سے بھی کوئی آپ لوگوں کی اس میں کنسلٹیشن ہوئی ہے کہ وہ نادرا کا جو انٹیگریٹڈ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کی کوئی مدد لی گئی ہے؟ اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس میں جو کچی آبادیاں ہیں، جو بستیاں ہیں اور جو اسلامک میں جو معاملات ہیں ان کو کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ پہلے سیف سٹی پروجیکٹ ہوتے تھے، اب یہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ ہوگا. سیف سٹی ٹو سمارٹ سٹی. یہ سمارٹ سٹی میں جو آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اسے کیسے استعمال کرنا ہے، ڈیٹا کی انٹیگریشن نادرا سے تو ہوگی، ہماری انٹیگریشن ڈیٹا کی باقی اپلیکیشن باقی صوبوں کے ساتھ، باقی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ بھی انٹیگریٹ کریں گے ایون جو کہ لوگوں نے خود لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز یا جو کوئی ایسے آفیسز ہیں انہیں بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ سرٹن اسپیسیفکیشن کے کیمراز لگا کے سی سی ٹی وی وہ کنیکٹ کروائیں گے. سو یہ ایک سیف سٹی سے سمارٹ سٹی کا کانسیپٹ جو ہے اسلام آباد میں اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اسی عمل درآمد کرتے ہوئے سیکیور نیبرہڈ کا جو پروجیکٹ ہے پاکستان میں پہلی دفعہ اسلام آباد میں وہ شروع کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پایا تکمیل تک اگلے 3 مہینے میں پہنچ جائے گا. آپ کا ماشاءاللہ سر ہیٹس آف کے لیے بہت اچھے انیشیٹو ہے پاکستان کے جو ہمارے اپنے اسلام آباد کے سیکورٹی کے لیے اتنا اچھا آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا. آپ لوگ اس کے کمیونیکیشن اور کس طریقے سے لوگوں پہ ڈسپرس کر لوگوں کو کس طریقے سے بتا رہے ہیں؟ ڈی سی صاحب یہ سب کیونکہ آج پہلا دن ہے، آج یہ پہلا دن ہے، وی ہیو ٹیکن یو آن بورڈ. سبسیکوینٹلی آپ کو ابھی سے ہی نظر آئے گا کہ سوشل میڈیا ہم نے ٹی وی سی بنا لی ہے، وہ جو نیشنل چینل، جی ہاں نیشنل چینل پہ وہ ٹی وی سی چلے گی جو ہم نے ویڈیو کمرشل بنایا ہے. سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، آپ کو ود ان نیکسٹ 10 منٹس یہ ساری چیزیں ہماری ٹی وی سی کے ساتھ وہ نظر آئیں گی. جی ٹھیک ہے، جی ایک منٹ ایک پہلا منصوبہ ہے جو اسلام آباد میں بالکل شروع ہونے جا رہا ہے، کیا اس طرح کا ماڈل کہیں اور دنیا میں ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی سر جب سروے کی ٹیم جاتی ہے، پولیس والے ہوتے ہیں علاقوں میں، محلوں میں، گھروں میں خوف سی کی صورتحال ہو جاتی ہے، تو کیا یہ شور کیا جائے گا کہ فرینڈلی ماحول ہوگا، فرینڈلی ان سے ایٹیچیوڈ ہوگا بجائے اس کے کہ ان کو سب کو آگے لگا کے گھر والوں کے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہریوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی
نہ صرف حفاظت کے لیے بلکہ ان کو سرو کرنے کے لیے. کیسے سرو کریں گے کہ ٹریفک کتنی ہوگی, ہاسپٹل کس طرح, کتنے لوگوں کو صحت, تعلیم کے کتنے اسکول کالج ہونے چاہیے, پارکس اور ہماری سڑکیں کتنی ہونی چاہیے, تو ہر چیز کے لیے ایک ڈیٹا چاہیے. تو ان کو سرو کرنے کے لیے یہ ڈیٹا دیا جا رہا ہے اور ہم نے سب سے پہلا آغاز آپ سے کیا ہے. اس کے بعد اویئرنیس, پبلک اویئرنیس میں اسکول کالجز سے لے کر ہمارے جو باقی بزنس جو انجمن تاجران ہیں, پھر اس کے علاوہ باقی باڈیز ہیں, سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں. اسی طرح ہم جو منتخب نمائندے ہیں اور جو سابق بلدیاتی نمائندے ہیں انہیں بھی آن بورڈ کریں گے تاکہ گھر گھر یہ میسج پہنچ سکے. سو یہ کسی کی خوف, یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ اس میں آپ تعاون کریں. یہ آپ کے لیے, یہ اسلام آباد کے لیے ہے, اور اس لیے کوئی ایسا اس میں زور زبردستی نہیں, لیکن ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ آپ کو حصہ ڈالنا ہوگا, انفارمیشن دینی ہوگی. انفارمیشن سیف اینڈ سیکیور صرف حکومتی ایجنسیز یا حکومت آئی سی ٹی تک رہے گی. اقدامات کے لیے کیوں کسی سانحہ کا ہمیشہ ویٹ کیا جاتا ہے؟ اس سے پہلے زیادہ 9 میں یہ معاملہ ہوا, اس کے بعد 2-3 سال بعد اسپیس ملی اسلام آباد کو, اس طرح کے اقدامات کیوں نہیں لیے گئے؟ سسٹینیبلٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ پہلی چیز دوسرا یہ بتا دیجیے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, آپ اے آئی کے استعمال کی بات کر رہے ہیں, وہ جو سادے کیمرے ہیں اے آئی کے استعمال کے بغیر پورے اسلام آباد میں اس کی بھی کوریج نہیں ہے, صرف 35% ایریا ہے جو کہ سیف سٹیز کو کور کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نفری کے حوالے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ آج کے دن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپریشن ڈویژن کے ایس پیز, تھانے کی نفری, جو ناکوں میں نفری ہوتی ہے, وہ تمام کام چھوڑ کے کرکٹ ٹیم کی سیکورٹی پہ جا چکے ہیں. تو نفری کا جو مسئلہ ہے وہ جب تک حل نہیں ہوگا تب تک معاملہ. آئی جی صاحب باقی ڈیٹیل جو آپ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ 35% ہے 37%, لیکن اس کو 97% ہو جائے گی. یہ اس حکومت نے, وزیر داخلہ نے وزیر اعظم سے گزارش کر کے 7 ارب روپیہ ایک ہی سال میں, اور اسی سال یہ کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اقدامات اس سلسلے میں کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں آئی جی صاحب آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. 1 درجن بلائنڈ مرڈرز اسلام آباد کے 100% ٹریس ہوئے ہیں, لوگ گرفتار ہوئے ہیں اے آئی کیمراز کی وجہ سے, اور کچھ سافٹ ویئر پولیس نے اور ہماری سیف سٹی کے پاس ہے ان کو استعمال کرنے کے بعد. یہاں پر کچھ دن پہلے ایک ٹارگٹ کلنگ ہوئی, ایک آفیسر مرڈر ہوا, اس کے لوگ ان کو گرفتاری کے دوران وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. اسلام آباد میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ہائی پروفائل وارداتیں یا بلائنڈ مرڈرز ہوئے ہیں 100% وہ لوکیٹ ہوئے ہیں, لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. اور میں یہ ہماری پولیس کو بھی, ایڈمنسٹریشن کو بھی شاباش ہے کہ کوئی ایسا, اور بہت سارے لوگ صرف اسلام آباد سے انہوں نے جرم نہیں کیا, وہ فاٹا سے لے کے کراچی تک ہم انہیں گرفتار کر کے لے کے آئے ہیں. مزید بہتری لا رہے ہیں. میں نے دوبارہ کہہ دوں کہ سیف سٹی پروجیکٹ اب پرانے ہو گئے ہیں, ہم اسلام آباد کو سیف سٹی ٹو سمارٹ سٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ عملی اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں انفراسٹرکچر ایک ہے, اس میں پبلک کی یوٹیلٹیز کے لیے دوسری ہے, اس میں ہماری جتنی فورس ادارے ہیں اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. یا انٹرنیشنل قسم کا سالڈ ویسٹ ہوگا, یا پانی کا پروجیکٹ ہوگا, یا ٹریفک کے چلان جو ہیں وہ اب وہ گھر جائیں گے. یہاں پر باقی اس کا جو ڈسپلن, اسی طرح یہ باقی چیزیں, تو یہ ساری چیزیں ٹائم لگتا ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ بڑی جلدی آپ کو ہوتی نظر آئے گی. جی آپ کس کو, میں اس پہ اور دوسرا یہ کہ آئی جی صاحب نے کہا ہم ایک ایپ لانچ کر رہے ہیں اور وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوگی, لیکن اسلام آباد پولیس کی جو اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے جو اسرار چھوڑ کے چلے گئے وہ ابھی تک وہاں پہ موجود ہے ویب سائٹ کے اوپر. تھینک یو. انہوں نے کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑی جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگی, لیکن پورا اسلام آباد گدے کا گوشت بھی کھا چکا ہے. وہ انتظامیہ کہاں سے, میں ویسے آپ کو ویسے گزارش کر دوں, گدے, میری بات سنیں,
गधे का गोश्त जो है ना वो दूसरे गोश्त से महंगा है, तो गधे का गोश्त किसी ने नहीं खाया बस वो। और ये खबरें जो हैं कि आपके होटल वालों ने दूसरे होटल वालों का वो ग्राहकों को ख़राब करने के लिए बनाई हैं, तो ये बिल्कुल इस पे ना जाया करें जी। आप अब एक मिनट आई जी मैं सर ये चीज़ थोड़ी सी बता दूं कि आपने कैमरों की बात की, तो मैं बता दूं कि हमारे 4000 प्लस AI बेस्ड कैमराज लग रहे हैं और ये 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। 1 मंथ उसमें से हो गया, 10% वर्क हैज़ बिन कम्प्लीटेड। अब हम 35% से 41% पे आ गए हैं और हमारे वो कैमराज जो पहले के कैमराज हैं जो AI बेस्ड नहीं हैं, हम उनको सॉफ्टवेयर और बैक एंड टेक्नोलॉजी की मदद से उनको भी AI में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ रह गई जहाँ तक आपका हमारी जो नकली का 5400 हमारे सीट्स हैं जो क्रिएट हो गई हैं और हमारे पास इस वक्त केस पेंडिंग है यहाँ पर हाई कोर्ट में, उसमें हमने रिक्वेस्ट भी किया है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमें अगले 10 से 12 दिन में वो क्लियर होता है, तो इंशाल्लाह ताला वो 5400 के रिक्रूटमेंट का सिलसिला फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। और मैं ऐप जी इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि जो दिल्ली ब्लास्ट है वो टर्की में ऑर्केस्ट्रेट हुआ था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अब सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान ने जब भी कोई बात की है तो वो सबूत के साथ की है, इल्ज़ाम नहीं लगाए बल्कि हमने शवाहिद दिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा हमसाया जो है वो पिछली 2 दहाइयों से, वो पहलगाम हो या इसी तरह उससे पहले दूसरे इंसिडेंट, उस पे अपने पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए अपना एक एजेंडा एंटी मुस्लिम उसको आगे बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान को ये साबित करने के लिए कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है, वो ना सिर्फ जंग हारे हैं बल्कि उनका बयानिया हारा है।